بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ہاں، حسین رضی اللہ تعالی عنہ جو نواسہ رسول، جگر گوشہ بطول، علی کی آنکھوں کی ٹھنڈک اور حسن مجتبیٰ کے پیارے ہیں، جو سید شہداء اور میدان کربلا میں اپنا سب کچھ دین اسلام پر قربان کرنے والے ہیں، جنہوں نے قیامت تک آنے والے مسلمانوں کو حق پر مر مٹنے کا جذبہ دیا، جن کا جینا اور قربان ہونا سب اسلام ہی کے لیے تھا۔ آئیں اس حسین ابن علی رضی اللہ تعالی عنہ کے حالات زندگی کے چند گوشے ملاحظہ کریں۔ نواسہ رسول امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے بچپن میں ہی شہادت کی شہرت، نواسہ رسول حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی پیدائش کے ساتھ ہی آپ کی شہادت کی بھی شہرت عام ہو گئی تھی۔ حضرت علی، حضرت فاطمہ زہرا اور دیگر صحابہ کرام و اہل بیت کے جانثار رضی اللہ تعالی عنہم سبھی لوگ آپ کے زمانہ شیر خوارگی ہی میں جان گئے کہ یہ فرزند ارجمند ظلم و ستم کے ہاتھوں شہید کیا جائے گا اور ان کا خون نہایت بے دردی کے ساتھ سرزمین کربلا میں بہایا جائے گا۔ حضرت ام الفضل بنت حارث یعنی حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ کی زوجہ فرماتی ہے کہ میں نے ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت مبارکہ میں حاضر ہو کر امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو آپ کی گود میں دیا۔ پھر میں کیا دیکھتی ہوں کہ حضور کی آنکھوں سے آنسو بہ رہے ہیں۔ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، یہ کیا حال ہے اور کیوں ہے؟ فرمایا، میرے پاس جبرائیل علیہ السلام آئے اور انہوں نے یہ خبر پہنچائی کہ میری امت میرے اس فرزند کو شہید کرے گی۔ حضرت ام الفضل فرماتی ہیں کہ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، کیا اس فرزند کو شہید کر دے گی؟ حضور نے فرمایا، ہاں۔ پھر جبرائیل میرے پاس اس کی شہادت گاہ کی سرخ مٹی بھی لائے اور ابن سعد و طبرانی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے کہا، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جبرائیل نے مجھے خبر دی، میرا بیٹا حسین میرے بعد ارض طف میں قتل کیا جائے گا، اور جبرائیل میرے پاس وہاں کی یہ مٹی لائے اور مجھ سے کہا کہ یہ حسین کی خوابگاہ مقتل کی مٹی ہے۔ طف قریب کوفہ اس مقام کا نام ہے جس کو کربلا کہتے ہیں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ بارش کے فرشتے نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضری دینے کے لیے اللہ تعالی سے اجازت طلب کی۔ اجازت ملنے پر وہ فرشتہ جب بارگاہ نبوی میں حاضر ہوا تو اس وقت حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ آئے اور نبی کی گود میں بیٹھ گئے تو آپ امام حسین کو چومنے اور پیار کرنے لگے۔ فرشتہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، کیا آپ حسین سے پیار کرتے ہیں؟ حضور نے فرمایا، ہاں۔ فرشتے نے کہا کہ آپ کی امت حسین کو قتل کر دے گی، اگر آپ چاہیں تو میں ان کی قتل گاہ کی مٹی آپ کو دکھا دوں۔ پھر وہ فرشتہ سرخ مٹی لایا، اسے ام المومنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنے کپڑے میں لے لیا، اور ایک روایت میں ہے کہ نبی پاک نے فرمایا کہ اے ام سلمہ، جب یہ مٹی خون بن جائے تو سمجھ لینا کہ میرا بیٹا حسین شہید کر دیا گیا۔ حضرت ام سلمہ فرماتی ہے کہ میں نے اس مٹی کو شیشے میں بند کر لیا جو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کے دن خون ہو گئی۔ اور ابن سعد حضرت شعبی سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ جنگ صفین کے موقع پر کربلا سے گزر رہے تھے کہ ٹھہر گئے اور اس زمین کا نام دریافت کیا۔ لوگوں نے کہا کہ اس زمین کا نام کربلا ہے۔ کربلا کا نام سنتے ہی آپ زار و قطار رونے لگے۔ پھر فرماتے ہیں کہ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں ایک روز حاضر ہوا تو دیکھا کہ آپ رو رہے ہیں۔ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، آپ کیوں رو رہے ہیں؟ فرمایا، ابھی میرے پاس جبرائیل آئے تھے اور انہوں نے خبر دی کہ میرا بیٹا حسین دریائے فرات کے کنارے اس جگہ پر شہید کیا جائے گا جس جگہ کو کربلا کہا جاتا ہے، اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ قافلہ گزر رہا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ یہ شہیدوں کے اونٹ بٹھانے کی جگہ ہے اور اس مقام پر ان کے کجاوے رکھے جائیں گے اور یہاں ان کے خون بہائے جائیں گے۔ آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بہت سے جوان اس میدان میں شہید کیے جائیں گے اور زمین و آسمان روئیں گے۔ ان تمام روایات سے یہ واضح طور پر معلوم ہوا کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے شہید ہونے کی بار بار اطلاع دی گئی، اور نبی نے بھی اس کا بار بار ذکر فرمایا، اور یہ شہادت عہد طفلی میں ہی خوب مشہور ہو چکی تھی
اور سب کو معلوم ہو گیا تھا کہ آپ کے شہید ہونے کی جگہ کربلا ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب نبی کو معلوم تھا کہ میرا نواسہ شہید کر دیا جائے گا تو اللہ سے دعا کیوں نہیں کی کہ اے اللہ میرے نواسے کو بچا لے؟ حضرت علی و حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہما کو بھی بیٹے کی شہادت کی خبر پہلے سے ہی معلوم ہے، اور یہ بھی معلوم ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعائیں رد نہیں ہوں گی۔ پھر ان لوگوں نے نبی سے دعا کرنے کے لیے کیوں نہیں کہا، جس کا جواب یہی ہے کہ دین کو بچانے کے لیے صبر و استقامت کی ضرورت ہوتی ہے، اور دین کو پھیلانے کے لیے کرامت کی ضرورت ہوتی ہے، اور نانا کے دین کو بچانے کے لیے نواسے نے اپنا گھرانہ قربان کیا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ معلوم تھا کہ آگے چل کر میرے دین کو جھٹلانے کی کوشش کی جائے گی، قرآن مجید کی بے حرمتی کی جائے گی، دین اسلام کے اصول ضابطوں کو تبدیل کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ اس وقت میرے نواسے سے کہا جائے گا کہ تم بھی بیعت کرو، اور اگر میرا نواسہ بیعت کر لے گا تو دین اسلام کی شبیہ بگڑ جائے گی۔ پھر آنے والی نسلیں کہیں گی کہ جب نبی کی شریعت کو بدلا جا رہا تھا تو خود نبی کے نواسے نے مخالفت نہیں کی، گویا ظالموں کے لیے وہ سند بن جائے گی، اور پھر دین اسلام کی تصویر بگڑتی چلی جائے گی۔ اس لیے نبی نے آنکھوں سے آنسو بہایا لیکن دعا کے لیے ہاتھ نہیں اٹھایا، اور آج ہم ڈنکے کی چوٹ پر کہتے ہیں کہ ظلم و بربریت، جاہلیت و دہشت گردی کے خلاف سب سے پہلے اور سب سے بڑی جنگ نانا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور نواسہ امام حسین نے لڑی ہے۔